ہیبٹس جو ہیں وہ چینج ہو جاتی ہیں لیکن نیچر جو ہے وہ چینج نہیں ہوتی. ایک بندہ تھا اور وہ پانی میں ایک بچھو گر گیا، تو بندہ جو ہے وہ بچھو کو جب بھی باہر نکالتا ہے تو بچھو جو ہے وہ اس کے ہاتھ پہ ڈنگ مار دیتا ہے. تو کسی دوسرا بندے نے اس کو بہت دفعہ آبزرو کیا کہ آپ جب بھی اس کو باہر نکالتے ہو یا آپ کو ڈنگ مارتے ہو تو آپ کیوں اس کو ہر دفعہ باہر نکالتے ہو، آپ کو کیا فائدہ ہے؟ تو اس بندے نے بولا اس دوسرے بندے کو کہ یہ اس کی نیچر ہے ڈنگ مارنا، اور نیکی کرنا جو ہے وہ میری نیچر ہے. مطلب بچھو کی یہ نیچر کبھی بھی چینج نہیں ہو سکتی ڈنگ مارنے والی، کیونکہ وہ اس کی نیچر ہے، وہ اس کی ہیبٹ نہیں ہے. وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی نیچر جو ہے وہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. جو نیچر ہے وہ چینج نہیں ہوتی. جو ہمارے خدا کی نیچر ہے اس کی بھی نیچر جو ہے وہ کبھی چینج نہیں ہوتی، لیکن ہماری آنکھوں پہ جو ہے وہ شیطان نے پٹی باندھی ہوتی ہے بہت دفعہ کہ جو ریئل چیزیں ہیں، جو خدا کی ریئل نیچر ہے وہ ہم سے چھپائے رکھتا ہے، اور جو اس کا دوسرا عکس ہے وہ ہمیں دکھاتا ہے. سو خدا کی جو پہلی نیچر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ہے خدا جو ہے وہ ہم سب سے پیار کرتا ہے، یہ اس کی نیچر ہے. خدا کبھی جو ہے وہ ایسا نہیں کر سکتا کہ وہ ہم سے پیار نہ کرے. اور آج کل جو ہے وہ ہمارے ذہنوں میں یہی سب سے پہلے جو چیز آتی ہے وہ یہ ہے کہ خدا ہم سے پیار نہیں کرتا. جب بھی ہم مشکل میں ہیں، پریشانی میں ہیں، فائنینس میں مسئلہ ہے، ہم سوچتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ ہم سے پیار نہیں کرتا، اس لیے ہم مشکل میں ہیں. خدا جو ہے وہ ہمیں دیکھ نہیں رہا، خداوند ہم سے ناراض ہے اس لیے ایسے ہو رہا ہے. اس طرح کی چیزیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں. تو آج ایک چیز کو اپنے ساتھ لے کر جائیے اور اپنے ساتھ رکھیں ہمیشہ. جب بھی آپ کو ایسا محسوس ہو کہ خدا مجھ سے پیار نہیں کرتا تو یہ جان لیں کہ خدا کی نیچر میں ہے کہ وہ ہم سے پیار، ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ ہم سے پیار نہ کرے. یہ اس کی نیچر ہے، وہ ہر انڈیویجول سے پیار کرتا ہے. اور وہ ہم سے پیار اس لیے نہیں کرتا کہ ہم بہت اچھے ہیں اس لیے وہ پیار کرتا ہے، کیونکہ اس کی نیچر ہے، اس نے ہمیں بنایا ہے، وہ ہم سے پیار کرتا ہے ہماری وجہ سے نہیں کہ ہم اگر اچھے ہو جائیں گے تو خدا ہم سے پیار کے. جو کامن جو ہے وہ لوگوں کا کنسپٹ ہے کہ یہ نیک ہے اس کے ساتھ خدا بہت ہے پیار کرتا ہے، اور جو یہ نہیں ہے اس کے ساتھ خدا پیار نہیں کرتا. ایسا نہیں، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ میں اس کو بھی کسی دن ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گی. وہ ہماری برکتیں ہیں، وہ ہمارا پرسنل ریلیشن شپ ہے خداوند کے ساتھ کہ ہم کس طور پر آگے جاتے ہیں. مثال کے طور پہ جیسے آپ ہو میں آپ سے پیار کرتی ہوں، لیکن آپ میں سے کون ہے جو مجھ سے زیادہ جو ہے وہ اپنا پیار اور زیادہ کھینچ لے گا؟ لیکن میری نیچر میں جیسے ماں باپ ہیں وہ اپنے سارے بچوں سے پیار کرتے ہیں، لیکن کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو کھینچ لیتے ہیں اپنا پیار اور زیادہ، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن جو خدا کی نیچر ہے وہ اس لیے ہم سے پیار نہیں کرتا کہ ہم اس سے پیار کریں یا ہم بہت اچھے ہیں اس لیے. یہ اس کی نیچر ہے کہ وہ ہمیں پیار کرتا ہے، اور وہ کبھی یہ نیچر کبھی چینج نہیں ہو سکتی. اس لیے کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے ہم سے اس وقت محبت کی جب ہم گناہ گار ہی تھے، اور وہ اپنا سورج نیکوں اور بدوں دونوں پر چمکاتا ہے. یہ اس کی محبت ہے، اس نے الگ نہیں کر کے رکھے ہوتے لوگ. اور پھر لکھا ہوا ہے کہ اس نے اپنا بیٹا اس وقت ہمیں دیا جب ہم بالکل گناہ میں تھے. اس نے ہم سے پہلے محبت کی. تو ہم اس نیچر کو دیکھتے ہیں باغ عدن سے کہ جب آدم اور حوا نے گناہ کیا، جب باغ عدن میں آدم اور حوا نے گناہ کیا تو خدا کی محبت ہمیں وہاں پہ کہاں نظر آتی ہے؟ جب خدا نے ان سے کہا، ان کے لیے بندوبست کیا کہ میں جو ہے وہ جب اور سام کو بولا کہ عورت کی نسل میں سے جو ہے وہ آئے گا اور وہ تیری سری کو جو ہے وہ کچلے گا. مطلب اسی ٹائم میں خدا نے اپنی محبت کو ظاہر کیا کہ وہ خدا کی محبت تھی کہ اس نے جیسے قرض تھا نا انسان پہ کہ جس دن تو نے یہ پھل کھایا تو مرا. اب کسی کو انسان کی خاطر مرنا تھا اور خدا نے اسی دن ہی بتا دیا کہ تیری خاطر کوئی مرے گا اور پھر تو دوبارہ سے جو ہے وہ میرے ساتھ ہو جائے گا. یہ خدا کی محبت تھی.
اسی لیے یہ کہا جاتا ہے اور کلام میں بھی لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔